بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے عجیب سوال کیے۔ جب وہ سوال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان عجیب و سوالات کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ان سوالات کے جواب پوچھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور پر جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے یہ بات سنی تو اپنے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے اور کہا، میں یہ آپ کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی آگے گئے تھے، ایک اور شخص حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا تھوڑا مجھ پر متوجہ فرمائیں، مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، میں آپ کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، بے شک کوئی بھی بات ہو اللہ تعالیٰ سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اسے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا کم کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اور اسے جا کے کہہ دو مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اسے کان تو دی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کے نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کے نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ واپس بستی میں آ گئے تو حضرت موسیٰ کو پہلے والا شخص ملا جس کے پاس دنیا کے مال و دولت تھی، جس نے اپنے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے فرمایا کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے انسان بنایا اور آنکھیں دیں، زبان دیا، ہاتھ پاؤں سب سلامت دیے، جس نے مجھے زمانے میں عزت دی، اتنا مال دیا، تو میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اور فرمایا، مال کم ہو یا زیادہ، میں کبھی اللہ کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے تو آگے وہ شخص ملا جو لاچار اور غریب بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔
اللہ ताला ने फरमाया कि उस शख्स को कह दो जाकर वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे कह दो मेरा शुक्र अदा करे, मैं उसके नेमतें बढ़ा दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास कोई नया लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अपने निगाहों से नहीं किसी और की निगाहों से अपने आप को देखना शुरू कर दे। अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं जिससे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, ज़बान दी है जिसे आप बोल सकते हैं, और अल्लाह ने तुम्हें कान दी हैं जिसे आप सुन सकते हैं, और अल्लाह ने हाथ दी हैं जिसे आप हर चीज़ उठा सकते हैं, अल्लाह ने पाँव दी हैं जिसे आप चल सकते हैं। क्या ये नेमतें नहीं हैं? ये सारी नेमतें तो हैं, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बाकी नेमतें भी अदा करेगा। अल्लाह ताला अपने शुक्र करने वालों पर हमेशा नेमतें अदा करता है और उसकी परेशानियां दूर कर देता है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह हमें अपने नेमतों से नवाजे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।